وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قومی فرعون فرعون کی قوم کے، فرعون کی قوم میں جو سردار تھے کہنے لگے اتذرو کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا یہ کہ وہ فساد کریں فی الارض زمین میں، ویذرک اور چھوڑ دیں آپ کو وآلہتک اور آپ کے معبودوں کو، آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اسے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کریں اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے معبودوں کو بھی؟ فرعون نے جواب دیا قال کہا سنقتل عنقریب ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک فوقہم اوپر ان کے قاہرون ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے لیکن ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور کوئی شک نہیں ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر فرعون اور اس کے جو سردار تھے اس کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبہ بازی کی ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ان مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے، کہنے لگے یہ تو آپ کی رایا کو بہکاتے ہیں، بغاوت پھیلا دیں گے، ملک میں بدامنی پیدا کریں گے، ان کا جلد از جلد کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ تو دیکھو کہ یہ کیسے مسلک بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے فساد سے دنیا کو بچانا چاہتے ہیں حالانکہ خود مفسد ہیں۔ تو اپنے سرداروں کی بات سن کر فرعون نے جواب دیا کہ اب ان کے لیے ہم کچھ احکامات جاری کریں گے کہ ان کے ہاں جو اولاد ہوگی اگر لڑکا ہو تو قتل کر دیا جائے گا، لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دی جائے گی۔ پہلے سرکش فرعون ان مساکین کے ساتھ یہی کچھ تو کر چکا تھا جبکہ یہ اسے منظور تھا کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا موسیٰ اس کی قوم کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دیں۔ اب دوبارہ اس نے یہی قانون جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کی جماعت کمزور پڑ جائے، ٹوٹ جائے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن قدرت نے اس کے خلاف ہی سازش کی اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو ترقی دی۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے قومی ہی اپنی قوم سے استعینوا مدد طلب کرو باللہ اللہ سے وصبروا اور صبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو اور صبر سے کام لیتے رہو۔ ان الارض بے شک زمین للہ اللہ ہی کی ہے، یورثوہا وارث بنا دیتا ہے اس سے اس کا من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، تو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ اور آخرت للمتقین ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تکبر کے مقابلے میں نہایت تحمل سے جواب دیا اور اپنی قوم کو صبر سے کام کرنے کی تلقین کی، اپنی قوم کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ فرما چکا ہے کہ تم ہی اچھے رہو گے، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ قولو تو وہ کہنے لگے اوزینا ہمیں اذیت دی گئی من قبلی اس سے پہلے کہ ان تاتینا یہ کہ تو آئے ہمارے پاس و من بعدی اور بعد اس کے ما جئتنا کہ تمہارے آنے کے بعد، وہ بولے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح اذیتیں ملتی رہی ہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال کہا عسیٰ ہو سکتا ہے ربکم تمہارا رب این یہلکا یہ کہ ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمنوں کو ویستخلفکم اور خلیفہ بنا دے تمہیں فی الارض زمین میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے۔ فینظر پھر دیکھے کیفا کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی نبوت آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح ستایا جاتا رہا ہے، اسی طرح ذلت آمیز سلوک کیا جاتا رہا ہے، اب یہی نوبت آئی ہے۔ آپ نے مزید تسلی دی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، یقین مانو کہ تمہارے دشمن ہی ہلاک ہوں گے اور اللہ تمہیں ترقیوں پر پہنچائے گا۔
اس وقت وہ دیکھے گا کہ کون کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو بالسنین قحط سالیوں کے ساتھ ونقص اور کمی سے من الثمراتی پھلوں کی لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالیوں سے اور پھلوں کی کمی سے آزمایا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آل فرعون پر بھی سختیاں کی گئیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور اللہ کی طرف جھکیں۔ ان کی کھیتیاں کم کی گئیں، قحط سالیاں پڑ گئیں، درختوں میں پھل کم اگنے لگے، یہاں تک کہ ایک درخت میں ایک ہی کھجور لگی۔ تو یہ صرف ان کی آزمائش تھی کہ وہ اب بھی ٹھیک ہو جائیں شاید، لیکن انہوں نے کوئی نصیحت نہ پکڑی۔ فائزہ تو جب جاءتہم آئی ان کے پاس الحسنۃ اچھا بلائی، قالو کہنے لگے لنا ہمارے لیے ہے، حاضہ یہ، تو جب ان کو کوئی آسائش ملتی، خوشحالی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ان کو سیئات کوئی برائی، یہ تیرو کہ یہ نحوست کی ہے وجہ بھی موسیٰ کی، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہمیں برائی پہنچی ہے یہ تو موسیٰ اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کی نحوست کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ الا خبردار، انما بے شک طائرہم ان کی جو نحوست ہے عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو جب انہیں خوشحالی ملتی اور فراخی ملتی تو اکر کر کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور خشک سالی اور تنگی دیکھ کر کہتے کہ یہ موسیٰ اور مومنوں کی وجہ سے ہے، جبکہ مصیبتیں اور راحتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کی بد عملی کی وجہ سے، بے عمالی کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے، تو یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ ان کے بد اعمال تھے جو ان کے سامنے کھڑے تھے، لیکن وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ وقالو اور وہ کہنے لگے مہما جو بھی تاتینا تو لائے ہمارے پاس بھی اس کو من آیاتین کوئی نشانی، تو جو نشانی ہمارے پاس لے کر آؤ گے لتسحرنا یہ کہ ہم پر جادو کرو بھی اس سے، فما نحنو تو نہیں ہم لکا آپ پر بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ اس پر ہم سے جادو کر دو، مگر ہم تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ ان کی سرکشی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی معجزے پیش کرو، کتنی ہی دلیلیں لے آؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب آپ کے جادو کے کرشمے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا پس بھیجا ہم نے علیہم الطوفان ان کے اوپر طوفان، والجرادہ اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں ہیں، مفصلات الگ الگ۔ فاستکبروا تو وہ تکبر کرتے رہے، وقانو اور وہ تھے قوما مجرمین گناہگار قوم۔ تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، کتنی ہی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ ان پر طوفان آیا، بارشیں کثرت سے ہو گئیں جس سے پھل اور اناج تباہ و برباد ہو گئے، اور اسی وبا اور طاعون کی اس سے وبا پھیل گئی، طاعون کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے طوفان سے مراد موت ہے۔ بعض کہتے ہیں کوئی آسمانی آفت آئی تھی جس نے انہیں گھیر لیا تھا، ٹڈیوں کی مصیبت ان پر آئی، یہ ایک حلال جانور ہے۔ عبداللہ بن ابی سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا 7 غزوے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں، اور ہر ایک میں ہم تو ٹڈیاں کھاتے رہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 مردے اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، اور کلیجی اور تیلی۔ ابو داؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈی کی نسبت سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لشکر بہت سے ہیں جنہیں نہ میں کھاتا ہوں نہ حرام کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبیعت نہ چاہنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور اسے نہ کھایا، لیکن دوسروں کو اس سے کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔
ولما اور جب واقعہ ہو گیا علیہم ان پر الرجس عذاب، قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو پکارو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو، بما بوجہ اس کے عہدہ وعدہ کیا تھا انتقا ہمارے پاس۔ تو جب ان پر عذاب آتا تو کہنے لگتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسے تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لئن البتہ اگر کشفتہ دور کر دے انا ہم سے الرجس یہ عذاب، لنؤمنن البتہ ضرور ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے، ولنرسلن اور بھیج دیں گے معاکا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو جب ان پر عذاب آتا تو کہتے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو ہمارے لیے جیسا کہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ تو یہ عذاب دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ سے دعا کرے اللہ سے ہم سے یہ عذاب ہٹا لے، اب تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کی دعا سے یہ عذاب ہٹ گیا۔ فلما پھر جب کشفنا دور ہو گیا عنہم الرجس ان سے عذاب، الی اجل مقرر وقت کے بعد، ہم وہ بالغو جو پہنچنے والا تھا اسے، اذا اچانک ہم وہ ینکسون عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ تو جب ایک مدت کے لیے جب ان سے عذاب ہٹا لیا گیا جو ان کو پہنچنے والا تھا تو انہوں نے عہد توڑ دیا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ شکنی کی، فصلیں کاٹ لائیں، کھلیانے اٹھا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر اور شکل میں آیا۔ فانتقمنا پھر بدلہ لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں، فی الیمی دریا میں، بانہم بے شک وہ، کذبوا جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، وکانوا اور وہ تھے، انہا اس سے غافل۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور لاپرواہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اور شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا، اس قدر بکثرت یہ جانور پھیل گئے کہ وہ پریشان ہو گئے، گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، پھر سے وعدے شروع کر دیے، آپ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس آفت کو بھی ہٹا لیا، لیکن انہوں نے پھر بے ایمانی کی، نہ بنی اسرائیل کو رہا کیا نہ ایمان قبول کیا۔ اس پر مینڈکوں کا عذاب آیا، دربار میں فرعون بیٹھا ہوا ہے تو وہیں مینڈک ظاہر ہو کر ٹرانے لگا، سمجھ گئے کہ یہ نئی شکل کا عذاب ہے، اب یہ پھیلنے اور بڑھنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گردن تک آس پاس اسے مینڈک گھیر لیتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں گھس جاتا۔ پھر تنگ آ کر حضرت موسیٰ سے عذاب کے ٹلنے کی درخواست کی اور اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر لیں گے، چنانچہ آپ نے دعا کی اور اس مصیبت کو دور کیا، لیکن پھر مکر گئے۔ چنانچہ ان پر خون کا عذاب آیا، تمام برتنوں میں خون، کھانے پینے کی چیزوں میں خون، کنویں میں پانی نکالنے میں خون، تالاب سے پانی لائیں تو خون۔ پھر ڈر اٹھے اور فرعون نے کہا یہ بھی جادو ہے، لیکن جب تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ سے درخواست کی، ہم تو پانی پینے کو ترس گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پھر وعدہ لیا اور اس عذاب کو بھی ہٹا دیا۔ پھر انہوں نے تو ٹھان لیا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان پر عذاب آ گیا، وہ بھوکوں مرنے لگے۔ تو بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے چلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا ان کے لیے خشک ہو گیا، پھر فرعون اور اس کے ساتھی اس میں اترے تو دریا میں پھر روانی آ گئی اور وہ سب ڈوب گئے۔ تو یہ انجام اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھوٹ سمجھنے اور ان سے غافل رہنے کا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم الذین اس قوم کے لوگوں کو کانو جو تھے یستضعفون کمزور مشارق الارض مغاربہا اور مشرق اور مغرب کی زمین کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا، التی وہ جس میں برکنا برکت دی فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہوئی کلمات بات ربی کا آپ کے رب کی الحسنی اچھی، علی بنی اسرائیل پر، بما بوجہ اس کے صبر انہوں نے صبر کیا،
ودمرنا اور تباہ و برباد کیا ماکانہ جو تھے یستعو چڑھاتے فرعون و قومہ اس کی قوم کو وما کانو اور نہیں تھے وہ یارسون چھتریوں پر چڑھاتے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی اس کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ بھی پورا کیا، اور فرعون کی قوم کو جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسے کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا، مشرق و مغرب ان کے قبضے میں آ گیا، جیسے کہ فرمان ہے کہ ہم نے ان بے بسوں پر احسان کرنا چاہا اور انہیں امام اور وارث بنانا چاہا، انہیں حکومت سونپ دی، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو وہ نتیجہ دکھایا جس سے وہ بھاگ رہے تھے۔ فرعونیوں سے ہرے بھرے باغات، چشمے، کھیتیاں، فراوانیاں چھین کر ہم نے دوسری قوم کے سپرد کر دیں۔ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیل کا صبر جو ہے وہ نیک نتیجہ لایا، اور فرعون اور اس کی قوم کی بنی بنائی چیزیں غارت ہو گئیں۔